تو بیسیکلی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب ہم مثالی استاد کی اکتسابی خصوصیات کی بات کرتے ہیں تو پہلی چیز آ جاتی ہے کہ جب ایک استاد کسی شاگرد کو پڑھا رہا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھے کہ جس قوم کے، جس نسل کے، جس ماحول کے یا ثقافت کے بچوں کو وہ پڑھا رہا ہے، ان بچوں کے کیا تقاضے ہیں، اس ملک کے کیا مقاصد ہیں، وہ کیا بنانا چاہ رہا ہے۔ جیسے ہم اسلامی مملکت میں ہیں، پاکستان کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ملک کے کیا تقاضے ہیں، ہمارے آئین میں بچے کو کس طرح تیار کرنا ہے، یہ سارے تقاضوں سے استاد جو ہے وہ باخبر، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو میں نے اپنے آسٹریلین ٹیچرز کا بتایا تھا کہ جب وہ یہاں پڑھانے آئے تو انہوں نے 1 ہفتہ لگا کے اس ملک کے، اس قوم کے تقاضوں کو پہلے سمجھا، اس میں کیا انہیں پہننا ہے، کس طرح ان کا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، کلچر وائز انہوں نے اپنے کپڑے سلوائے، اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈالا، اور پھر وہ بچوں کی تربیت کے لیے ہمارے سامنے آئے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ چیز ہے بچوں کی نفسیات کا علم۔ نفسیات کا مطلب کیا کہ اگر ہمیں بچے کو پڑھانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں بچے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ اس عمر کے بچے ایسا کیوں کرتے ہیں، اس عمر کے بچے ایسا کریں گے، اس عمر، تو ہر بچہ جو ہے وہ الگ طرح سے بیہیو کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں چائلڈ سائیکالوجی۔ تو ہر استاد کو، جب استاد وہ بنتا ہے، اس کی جب ٹریننگ کی جاتی ہے تو اسے چائلڈ ڈیولپمنٹ یا چائلڈ سائیکالوجی یا ایجوکیشنل سائیکالوجی کا علم دیا جاتا ہے تاکہ وہ یہ سمجھ سکے کہ میں جس عمر کے بچے کو پڑھا رہا ہوں، اگر آپ ECC کے بچے کو پڑھا رہے ہیں تو آپ اس کے حساب سے جو ہے وہ اسے چیزوں کو سمجھائیں گے، اس کی سائیکالوجی کیا ہے، وہ کیسے سمجھ رہا ہے۔ اور اگر آپ جو ہے وہ پرائمری کے یا سیکنڈری کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ان کے تقاضوں کے، اور یونیورسٹی کے لیول پہ پڑھا رہے ہیں تو ان کے نیچر کے حساب سے پڑھائیں گے۔ تو یہ بچوں کی نفسیات کا علم ہو گیا۔ نیکسٹ ہو گیا اپنے مضمون پہ عبور رکھنا، جو آپ نے بھی بات کی کہ عبور نہیں ہوگا، آپ کو اپنے مضمون پہ ماسٹری نہیں ہے، جو چیز آپ پڑھا رہے ہیں وہ آپ جانتے ہی نہیں۔ اگر میں یہاں پر کیمسٹری پڑھانے بیٹھ جاؤں، فزکس پڑھانے بیٹھ جاؤں، میری لمیٹیڈ نالج ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو میں اگر یہ سب پڑھانے بیٹھوں گی تو میرے جو مضمون میں عبور کی بات ہے وہ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو استاد کو اپنے مضمون پہ اسی لیے کیا کیا جاتا ہے کہ ماسٹرز رکھے جاتے ہیں۔ اگر آپ فن لینڈ کا معائنہ کریں تو فن لینڈ کے جو پرائمری کے ٹیچرز بھی ہیں وہ اس سبجیکٹ کے ماسٹرز ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پرائمری میں سب سے زیادہ بیس بنتی ہے۔ اگر آپ میتھس پڑھا رہے ہیں، یہاں پر کہیں گے کسی بھی ٹیچر کو بولو وہ ساروں سبجیکٹ پڑھا دے، میتھس بھی پڑھا دے، انگلش بھی پڑھا دے، اور سوشل اسٹڈی بھی پڑھا دے، سائنس بھی پڑھا دے، سب پڑھا دے، اور اس میں سے اس کو بچے کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو عبور ہونا ضروری ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے طریقہ تدریس میں مہارت۔ اس کے لیے اب ٹیچنگ لائسنس کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ کیا ہے؟ اگر کوئی بھی ٹیچر بننا چاہتا ہے، پہلے کیا ہوتا تھا، میٹرک کیا، انٹر کیا، آپ کوئی کام نہیں مل رہا ہے یا آپ کو تھوڑے عرصے کے لیے کچھ کام کرنا ہے، آپ کو اپنا پروفیشن بنانا ہے، آپ ٹیچنگ کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس کو بگ نو، اب یہ نہیں ہوگا۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو بی ایڈ کرنا ہوگا۔ بی ایڈ کرنے کے بعد آپ یا ADE کریں، AD بھی کر سکتے ہیں، بی ایڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو ایک ٹیسٹ دینا ہوگا۔ اگر وہ ٹیسٹ آپ نے کلیئر کیا، کیونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے سسٹم میں اور بھی چیزیں ہیں، ڈگری مل جاتی ہے، تو ڈگری کے آپ کو اس ڈگری کو نبھانا پڑے گا، ٹیسٹ دے کر آپ کو ٹیسٹ کلیئر کرنا ہوگا، تو آپ کو ایک ٹیچنگ لائسنس ملے گا، صحیح ہے۔ تو اس سال جو ہے وہ ٹیچنگ لائسنس کا بھی انعقاد کر دیا گیا ہے تاکہ جو ہے وہ ٹیچرز سے، مطلب جو بھی پڑھانے جائے گا اس سے پوچھا جائے گا آپ کے پاس ٹیچنگ لائسنس ہے، اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ اس نے بی ایڈ کیا ہے یا AD کی ہے، اس نے مہارت حاصل کر لی، پڑھانے کے علم کو سمجھ گیا، وہ نہیں سمجھا تو وہ ٹیچر نہیں بن سکے گا۔ باہر کے ممالک میں ایسا بہت پہلے ہو چکا ہے، ہمارے ملک میں اب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ امتحانات اور آزمائشوں سے واقفیت، مطلب کس طرح کے پیپرز دینے ہیں۔ اگر میں O لیولز کو پڑھا رہی ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے ان کے ایگزامز کیسے آتے ہیں، کس نیچر کے ہوتے ہیں، کیسی آزمائشیں آتی ہیں، MCQs زیادہ ہوتے ہیں یا انالیٹیکل کویشچنز زیادہ ہوتے ہیں، کویشچنز کس نیچر کے ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کا 5 ایئر کیوں دیکھا،
میں نے آپ کا 5 ایئر اس لیے دیکھا کہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کے ایگزام کیسے ہوں گے. اگر میں آپ کو MCQs کے لیے ریڈی کروں او لیولس کے طریقے سے یا جو ہمارا AD کا طریقہ ہے اس میں MCQs زیادہ ہیں, اسائنمنٹس ہیں, میں اس طرح سے آپ کو ریڈی کروں, لیکن آپ کو آخر میں ایگزام کیسا دینا ہے؟ سبجیکٹیو. اس سبجیکٹیو ایگزام میں آپ کو کیا لکھنا ہے؟ لانگ کویشچنس, وہ بھی 5, اور ہر کویشچن کے 2 حصے ہیں. تو مجھے آپ کو کس چیز میں ریڈی کرنا ہے؟ آپ کی رائٹنگ سپیڈ میں بھی ریڈی کرنا ہے, کیونکہ آپ کو انہی 3 گھنٹوں میں یہ 10 سوالات کرنے, 5 کا مطلب 10, کیونکہ ہر سوال کے 2 حصے. ٹھیک ہے, تو 10 سوالات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ان 3 گھنٹوں کو ایسے ڈیوائڈ کرنا ہے کہ آپ کا کوئی سوال نہ چھوٹے. تو ایگزام کیسے آئے گا, کیسے آپ کی جانچ ہوگی, کیسے آپ کی آزمائش لی جائے گی, اس کا بھی آپ کے استاد کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر سمعی بصری اشیاء کا استعمال. اگر ہم کوئی چیز پڑھا رہے ہیں تو کیا ہم ویڈیو یوز کر سکتے ہیں؟ کیا ہم آڈیو یوز کر سکتے ہیں؟ اگر ہم کسی بچے کو جو ہے وہ میٹر کے بارے میں پڑھا رہے ہیں, ایٹم کے بارے میں پڑھا رہے ہیں, تو آپ ایٹم اسے کیسے دکھائیں گے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ایٹم اتنا چھوٹا ہے کہ وہ انسانی نظر سے نظر ہی نہیں آتا, نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے. تو آپ اس کو کیسے دکھائیں گے؟ مائکروسکوپ سے دکھائیں گے, یا آپ اس کو جو ہے مائکروسکوپ کیا ہو گیا؟ بصری اشیاء. ٹھیک ہے. یا آپ اس کو کوئی ایسی ویڈیو دکھائیں گے جس میں ایٹم جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, اور کس طرح وہ اس میں نیوکلیئر فیوژن, نیوکلیئر فیژن, کس طرح اس کے جو سب ایٹامک پارٹیکلز ہیں جیسے پروٹون ہے, نیوٹرون ہے, الیکٹران ہے, اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب نظر آ رہا ہے. تو آپ کو اس طرح کی ویڈیوز دکھانی پڑیں گی تاکہ بچے کا کانسیپٹ کلیئر ہو. ٹھیک ہے. یہ استاد کو آنا چاہیے. طلبہ کی انفرادیت. طلبہ کی انفرادیت مطلب ہر بچہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا. تو ہر بچے کے پرسنالٹی کو, اس کے انڈیویژول ڈفرینسز, انفرادیت کا مطلب ہے انڈیویژول ڈفرینسز کو سمجھنا کہ میں اس بچے کو پڑھا رہی ہوں, اس بچے کے اندر اور اس بچے کے اندر کیا فرق ہے. حمیرہ کو میں کچھ کہتی ہوں, حمیرہ فوراً سے وہ کام کر لیتی ہے, لیکن ہو سکتا ہے میں آمنہ, عائشہ, کوئی بھی نام لے لیں, اس کو میں کہوں اور وہ کام نہ کرے, تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس کو الگ طرح سے ٹیکل کرنا ہے. اس کے علاوہ کیا آپ جو ہے وہ مقیاس ذہانت کی بات ہوتی ہے, انٹیلیجنس کوشنٹ, آپ کا اگر مقیاس ذہانت بہت اچھا ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ اس بچے کو تھوڑا سا ہائی لیول کا کام ہو. ٹھیک ہے. اگر ایوریج مقیاس ذہانت کا بچہ ہے تو ہم اس کی کام کو تھوڑا سا ایوریج لیول پہ, اور اگر لو مقیاس ذہانت ہے مطلب لو IQ لیول کا بچہ ہے تو ہم اس کو اس حساب سے کام دیں گے. ٹھیک ہے. تو انفرادیت کو ذہن میں رکھ کر بھی آپ کو بچے کو پڑھانا ہے. یہ بھی ایک استاد کی اکتسابی خوبیوں میں آ جاتا ہے. اکتسابی خوبیوں کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ غیر جو ہے وہ آپ کی غیر فطری ہے, مطلب آپ نے اس کو کیا کیا ہے, سیکھا ہے, ٹریننگ لی ہے, اور یہ ساری ٹریننگ آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں میں بتا دے. پھر طلبہ کے تقاضوں سے واقفیت. جب آپ نے چائلڈ سائیکالوجی پڑھی, جب آپ نے ایجوکیشنل سائیکالوجی پڑھی, آپ نے بچوں کے بارے میں سیکھا, تو آپ نے دیکھا کہ ہر بچے کی عمر کا ایک تقاضا ہے. آپ ایڈولسنس کو پڑھا رہے ہیں, جیسے ابھی میں آپ کو پڑھا رہی ہوں, آپ ایڈولسنس کے لیول سے ارلی ایڈلٹہڈ میں جانے والے ہیں. تو اگر 18 سال کے 19 سال کے بچوں کو, ٹین ایجرس کو آپ پڑھا رہے ہیں, جیسے ہم کالجز میں 16, 15, 17 ٹین ایجرس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو ان کے تقاضے الگ ہیں, اور ان کے تقاضوں کے حساب سے ان کی گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کرنی ہوتی ہے. تو استاد کے لیے یہ بھی ضروری ہے, اس کی خصوصیت میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ اس کی سارے طرح کے تقاضوں سے واقف ہو, فطری, ذہنی, جذباتی, سماجی, سب تقاضوں سے واقفیت ہو, اور اس کے علاوہ وہ یہ دیکھ سکے کہ اگر میں اس کی متوازن نشو نما کرنا چاہتا ہوں, ایک بیلنس پرسنالٹی اس کو بنانا چاہتا ہوں, میرا جو شاگرد ہے وہ ایک ایسا ہو جس کی جذباتی نشو و نما بھی اچھی ہوئی ہو, ذہنی نشو و نما بھی اچھی ہو, فزیکلی بھی اچھا ہو, ساؤنڈ ہو, تو اگر وہ یہ ساری متوازن نشو و نما کا حامل ہے تو میں اس کے لیے کیا کروں؟ اسپورٹس ڈالوں, اس کی ذہنی نشو و نما کے لیے میں لائبریری کا پیریڈ ڈالوں, میں اس کے لیے جو ہے کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی اپنے نصاب میں شامل کروں, یہ سب چیزیں آئیں گی.
استاد کو جو ہے وہ حالات حاضرہ سے واقفیت ہونی چاہیے. حالات حاضرہ کا مطلب جو چیزیں اس بچے کو ان حالات میں افیکٹ کریں. جیسے اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کا فقدان ہے, ٹھیک ہے, کرائسس آ رہا ہے, تو اگر میں بچوں کو بہت کچھ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ دے دوں, کام دے دوں, اور اس کے گھر میں بجلی ہی نہیں ہے, تو کیا وہ کر سکے گا؟ تو مجھے حالات حاضرہ کو دیکھ کے چلنا ہے. اگر میرے یہاں کراچی میں جیسے ہیٹ ویو ہے اور میں بچے کو آؤٹ ڈور کا کام دے دوں, فیلڈ ورک دے دوں, تو کیا میں اچھی استاد ہوں گی؟ میں بالکل اچھی استاد نہیں ہوں, کیونکہ میں اپنے حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے بچے کو اس سے کام کرواؤں گی. ٹھیک ہے, موجودہ حالات دیکھیں گے, صورتحال دیکھیں گے. جیسے اگر ہم چھوٹے بستی علاقوں میں لڑکیوں کو دیکھیں گے تو ہم بستی علاقوں میں بچیوں کو کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ جاؤ تم لوگ یہ والا سارا جو ہے فیلڈ ورک کر کے آؤ, کیونکہ ان کے یہاں باہر بھیجنے کا اتنا کانسیپٹ نہیں ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم انڈور ورک کرائیں گے. ہم اسپورٹس کرائیں گے تو انڈور اسپورٹس کرائیں گے, تاکہ ان کے پیرنٹس کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہو. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے جو کچھ ملک اور شہر میں ہو رہا ہے اس کے مطابق بھی استاد کو باخبر ہونا چاہیے. ہم نصابی سرگرمی اور دلچسپی, جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ اگر بچہ جو ہے وہ ایک بیلنسڈ پرسنالٹی کا حامل ہونا چاہیے, متوازن نشوونما ہونی چاہیے اس کی, تو ہم اس کے لیے کیا کریں؟ ادبی ثقافتی پروگرام کریں, مباحثے, کھیل, تقاریر, دوسری چیزوں میں تعلیمی سرگرمیاں بھی ہوں اور غیر تعلیمی سرگرمیاں. ہم اس کو غیر تعلیمی کے بجائے یا غیر نصابی کے بجائے, اب آج کل نیا ورڈ کیا یوز ہوا ہے, ہم نصابی. پہلے ہم اسے کہتے تھے ایکسٹرا کریکولر, تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کریکولر کا حصہ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, اس کو کرانا بیکار ہے, اس کا ٹائم ہم اپنے پڑھانے میں لگا دیتے ہیں, تو بچے اس سے محروم رہ جاتے تھے. پھر ایک الگ کانسیپٹ آیا, ایک الگ تھیوری آئی کہ آپ اس کو ایکسٹرا نہ کہیں, آپ اس کو کو کریکولر کہیں. کو کریکولر کا مطلب ہم نصابی سرگرمی کہیں, تاکہ اس میں کیا ہو کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ چیزیں بھی ہمیں اپنی پڑھائی میں یا اکیڈمکس میں ہیلپ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ مذہبی اور سیاسی رواداری کا حامل ہو. مطلب کہ اگر وہ کسی بھی قوم یا جو وہاں کے جو سیاسی حالات ہیں, اگر وہاں پر وہ پڑھا رہا ہے اور وہ اس میں اپنے تعصبات لے کے آتا ہے, اپنے بائسز لے کے آتا ہے. اگر میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اور میں ہندو ہوں یا میں کرسچن ہوں یا میں یہودی ہوں, ٹھیک ہے, آپ مسلم ہیں, تو میں اپنے تعصبات آپ کے اوپر نہ حامل کروں. ٹھیک ہے, اگر ہمارا مذہب ایک نہیں ہے لیکن میں آپ کی استاد ہوں, تو میں کیا کروں گی؟ میں اپنے مذہب سے مطلب میرا جو تعصب ہے مذہب کے بارے میں, اگر وہ میرے اندر رہے گا تو میں آپ کی اچھی طرح سے تعلیم و تربیت نہیں کر سکتی. تو استاد کو تعصبات سے دور رہنا چاہیے. سیاسی آپ کی پارٹی کوئی اور ہے, میری پارٹی کوئی اور ہے, میں کسی اور پارٹی کو پسند کرتی ہوں, آپ کسی اور پارٹی کی لائکنیس رکھتی ہیں, تو کیا ہوگا کہ ہمارے اندر تعصبات آئیں گے. تو اس لیے استاد کو اپنی جو یہ پرائیویٹ لائف ہے, اس کا مذہب اس کا پرائیویٹ مسئلہ ہے, اس کا ذاتی مسئلہ ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو, کسی بھی پارٹی کا حامل ہو, وہ اس کا ایک پرائیویٹ ایک طرح سے چہرہ ہے. اس کو طالب علم کے سامنے کون سا چہرہ رکھنا ہے؟ جو بالکل تعصب سے فری, مطلب نو بائسز, نو پریجوڈس, آپ کے اندر کوئی پریجوڈس نہ ہو, تاکہ آپ بچوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن نہ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ اگر میں سپوز کہنے کو ہے کہ اگر میں پنجابی ہوں اور میرے اندر یہ تعصب ہے کہ ہاں صرف پنجابی اچھے ہوتے ہیں, تو کیا ہوگا کہ میں سندھیوں کو, بلوچیوں کو یا پختون کو پسند نہیں کروں گی, اور میں صرف ان پہ توجہ دے رہی ہوں گی جو پنجابی ہیں. تو یہ میرا تعصب جو ہے بچے کی شخصیت کو بیکار یا خراب کرے گا. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور انتظامیہ کے احکامات کی پابندی, کیونکہ استاد ایک ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہے, وہ ایڈمنسٹریشن سے الگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو جو کچھ ایڈمنسٹریشن کہے وہ اس کا پابند رہے گا. اگر ایڈمنسٹریشن کہتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ 1 بجے تک پڑھانا ہے اور استاد بچوں کو لے کے بیٹھا ہے 1:30 بجے تک پڑھا رہا ہے, تو اس سے کیا ہوگا؟ ایڈمنسٹریشن بھی پریشان ہوگی, پیرنٹس بھی پریشان ہوں گے اور بچہ بھی پریشان ہوگا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو ہمارے پاس ٹائمنگز ہیں, ڈسپلن ہے, جس طرح سے ہمیں انتظامیہ بتاتی ہے, ان کے احکامات پر چلنا ہے. اگر ہم ان سب جو نکات ہیں ان سب پر ہم دھیان دیں گے
تو ہم ایک مثالی استاد بن سکتے ہیں۔